الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق في المساجد إلى آخره. صدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معظم رسول حرب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کے عنوانان گفتگو الترغیب فی لزوم المساجد والجلوس فیہا. پہلے اس موضوع پر بات ہوگی کہ مسجد کو لازم بنانا، پکڑنا اور اس میں بیٹھنا، آنا جانا، قیام کرنا، رہنا. تو فرمایا کہ اس کی فضیلت کیا ہے. فرمایا کہ ایک تو یہ والجلوس فیہا اور مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت، اور دوسرا عنوان گفتگو ہوگا کہ وہ اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو تھوم، پیاز، مولی یا اس قسم کی کوئی بھی چیز جیسے اگر سگریٹ یا کوئی ایسی چیز، مٹی کا تیل، کوئی ایسی چیز کہ جس سے بدبو آئے، دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے، وہ اس کو نہ پسند کریں، کھانا بنانے کے فوراً بعد کپڑوں پر سالن وغیرہ لگا ہوا ہو، مسجد میں آنا، بس وہ ساری چیزیں کہ جو نہ پسندیدہ بدبو آ رہی ہو انسان کے جسم سے، تو اس انسان کے بارے میں کیا حکم ہے. اور تیسرا عنوان گفتگو ہوگا کہ عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز اپنے گھروں میں پڑھیں، اور نماز کے لیے گھر کو چھوڑ کر مسجد میں آنا یہ منع ہے، اور اس موضوع پر بھی احادیث پیش کی جائیں گی. یہ جو جماعت کا، مسجدوں کا جتنا بھی ثواب ہے یہ مردوں کے ساتھ ہے. عورتوں کے لیے مسجد میں آنا یہ ثواب کا کام نہیں ہے ان کا، بلکہ ان کے لیے ثواب کا کام. یہ ساری فضیلتیں تب حاصل ہوں گی جب وہ گھروں میں رہیں. اور پھر اگر وقت ہوا تو 5 وقتہ نمازیں اور ان کی پابندی، اور اس پر انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی. تو یہ آج کے گفتگو کے عنوانات ہیں. پہلی حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جب میدان معاشر میں
قیامت کے دن کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، ہر انسان معاشر کی گرمی سے بدحال ہوگا، پریشان حال ہوگا۔ تو 7 ایسے آدمی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس گرمی سے بچائے گا، محفوظ فرمائے گا، اور اپنی رحمت اپنے کرم کو انہیں سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، الامام العادل، ایسا حکمران، ایسا لیڈر، ایسا بادشاہ، ایسا آفیسر، ایسا کوئی بھی کسی پوسٹ کا جو ذمہ دار انسان ہے، جو لیڈ کرتا ہے باقیوں کو، ہو اور وہ عدل و انصاف سے کام لے، نا انصافی نہ کرے، سب کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ رہے۔ تو جو عدل قائم کرنے والے لوگ ہیں، اپنے اپنے حیثیت کے مطابق یہ لوگ قیامت کے دن میدان معاشر کی گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور دوسرے نمبر پر ایسا آدمی جو جوان ہو، نوجوان ہے، طاقت ہے، قوت ہے، صحت ہے، فراغت ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے خوف میں، وہ اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کرے، اس کو مس یوز نہ کرے، اس قوت و طاقت کو پازیٹیو یوز کرے، نیگیٹیو استعمال نہ کرے۔ اور پازیٹیو میں سب سے بہترین کام، سب سے اعلیٰ ترین کام اللہ کی عبادت ہے، یعنی جوان بھی ہو اور عبادت گزار بھی ہو۔ ایسا کیونکہ بڑھاپے میں تو ہر انسان عبادت کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے، ایک تو جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، دوسرے جب انسان قریب پہنچتا، بڑھاپے کو پہنچتا، تو اسے اس بات کا یقین ہونے لگتا ہے کہ اب میں دنیا میں زیادہ دیر نہیں ہوں، اور میں نے تو اب دنیا کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ تو انسان کو جہاں جانا ہے قبر میں، تو اس کی فکر جوان انسان کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ تو اس لیے جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت کی نسبت بہت اعلیٰ ہے، بہت باعث ثواب ہے، بہت اس کی فضیلت ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے جوانی میں غلط کام کیے تو بڑھاپے میں وہ اللہ کی طرف، بھائی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک انسان کی روح غرغرے تک نہیں پہنچتی، اس سے پہلے بھی اگر کوئی انسان سچے دل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اتنا وہ مہربان رحیم ہے کہ بندی کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر بڑھاپے میں بھی کسی کو احساس ہو جائے تو یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس کا مقابلہ اور اس کا توازن اور اس کو کمپیر اب جوانی کی عبادت کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ فرمایا جوانی میں عبادت کرنا، توبہ طائب کرنا، یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے، اور فرمایا کہ بڑھاپے میں تو بوڑھا شیر بھی بڑا نیک ہو جاتا ہے۔ تو جوانی میں توبہ کی جائے، جوانی میں اللہ کی عبادت انسان کرے۔ اور تیسرا ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، مسجد کے ساتھ پیار کرے، مسجد کے ساتھ محبت کرے، مسجد میں آتا جاتا رہے، اس کا دل بازار کے بجائے مسجد میں لگے۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، فرمایا کہ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، مومن اور مسجد کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے مچھلی اور پانی کا تعلق ہے۔ مچھلی کو سکون پانی میں ملتا ہے، اور وہ اگر باہر جائے تو وہ تڑپتی ہے۔ فرمایا مومن جو ہوگا اسے تمام دنیا سے بڑھ کر اسے سکون، قرار، چین مسجد میں نصیب ہوگا۔
اور منافق وہ انسان ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں آئے گا بھی تو پریشان ہو جاتا ہے۔ جس طرح کے پرندہ پنجرے میں رہتا تو زندہ ہی ہے، لیکن وہ پنجرے کی اس محدود جگہ کو پسند نہیں کرتا، تو فرمایا منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، اور مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد، فرمایا کہ فاشہدوا لہ بالایمان، قال اللہ عز وجل انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو نا کہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، آ رہا ہے، آتے جاتے، وہ اس کو دیکھو کہ مسجد میں آنا جانا اس کا کام ہے، جاتا بھی ہے واپس بھی آتا ہے، تو فرمایا اس آدمی کے ایمان کی گواہی دو، یہ مومن ہے، یہ اللہ کا سچا بندہ ہے۔ فرمایا اس میرے فرمان کی تصدیق خدا کے اس قول میں ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کا آباد وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کا اللہ اور قیامت پر ایمان ہے۔ جس انسان کو پتہ ہے کہ مسجد میں جانے کا اجر و ثواب کیا ہے، اور میرا رب ہے جو مجھے یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، تو مسجدوں کی تعمیر، مسجد کی آبادی، مسجد میں آنا جانا، یہ بندے کے مومن ہونے کی علامت اور نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد کو اپنا وطن بنائے، جو آدمی مسجد کو اپنا وطن بنا لے، کس کام کے لیے؟ دو کاموں کے لیے، نماز کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے۔ مسجد میں آئے نماز ادا کریں، مسجد میں آئے اللہ کا ذکر کرے، الا تبشبش اللہ تعالی علیہ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم۔ یہ جو آدمی مسجد میں کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، جب بھی آتا ہے تو آ کر نماز ادا کرتا ہے، جب نماز کے درمیان میں کوئی وقفہ ملے تو اس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیٹھ کر فارغ نہیں بیٹھتا، اللہ کا ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے، فارغ وقت اللہ کے ذکر کرنے میں، سننے میں، یہ اس کام میں وہ صرف کرتا ہے۔ فرمایا ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ اسی طرح خوش ہوتا ہے جس طرح تم کوئی تمہارا بیلوڈ، تمہارا پیارا، تمہارا محبوب آدمی وہ غائب ہو، دور دراز کہیں گے وہ گیا ہوا ہے، اور پھر وہ واپس آتا ہے تو جیسے تمہیں فیلنگ ہوتی ہے نا، بڑی خوشی ہوتی ہے، میرا بھائی، میرا باپ، میرا دوست، میرا فلاں پیارا بڑے عرصے کے بعد آیا ہے، انسان کو بڑی خوشی، بڑی مسرت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یوں سمجھ لو کہ یہ سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، اللہ بھی اس بندے سے ایسے خوش ہوتا ہے کہ جو مسجد کو اپنا وطن بنائے۔ مومن کا گھر ہوتا ہے مسجد میں ہے، مومن یعنی مسجد اسلامک مسلمانوں کے تمام جتنے بھی ان کے ایکٹیویٹیز ہیں، جتنی بھی سرگرمیاں، وہ سب کا مرکز اور جب تک مسجد کو مسلمانوں نے اپنا مرکز بنائے رکھا ہے، اس دنیا میں اللہ نے ان کو بڑا عروج عطا کیا ہے، بڑا عروج۔ یہ دنیا کی تاریخ میں اتنا لمبے عرصے تک کوئی قوم اتنا لمبے عرصے تک دنیا کی سپر پاور نہیں رہی جتنا عرصے تک مسلمان رہے ہیں، اور اس کا سبب مسجد کو مرکزی حیثیت ہے۔ جب تک مسلمان مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط، اور آج بھی میں پھر عرض کرتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بطور مسلمان زندہ رہیں، آنے والی نسلوں کو زندہ رکھیں،
کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم اپنے بچوں کو مسجدوں کے ساتھ وابستہ کریں، مدرسوں کے ساتھ وابستہ کریں، علماء کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ جب تک مساجد کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، مدارس کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، علماء کے ساتھ وابستہ ہیں، الحمدللہ دین کو کوئی پریشان۔ لیکن جب ہم نے اپنا تعلق توڑیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے بھی جماعت کو چھوڑا اس کی مثال اس بکری کے میمنے کی طرح ہے، یا اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے وہ بہت جلد اسے کوئی نہ کوئی درندہ اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ جو آدمی مساجد سے اپنا تعلق کمزور کرتے ہیں، ایمان کی حفاظت کہنے کو تو چل کہتے رہے ہم مسلمان ہیں، پر اسلام ان کے دل و دماغ میں برقرار رہتا نہیں ہے۔ اسلام برقرار تبھی رہتا ہے کہ جب انسان مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ اپنا تعلق مستحکم اور مضبوط رکھے۔ میرے بھائی، یہ جتنے اس ساری کائنات کے خالق و مالک نے یہ جو نظام دیا ہے نا، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھو، پھر ہفتے کے بعد جمعے کی نماز پڑھو، پھر جناب ہر سال میں 2 عیدیں پڑھو، پھر میرے بھائی جا کر حج کرو، یہ اجتماع بار بار۔ اب تمام تر صوفیہ کی تعلیم پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی عبادت نہیں انسان صحیح طریقے سے کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو مخلوق سے الگ نہ کرے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا معنی یہ ہے کہ باقی معاملات میں الگ کرو، لیکن نماز میں الگ کرو یہ نہیں ہے، جمعے میں الگ کرو یہ نہیں ہو سکتا، جنازے میں الگ کرو یہ نہیں ہو سکتا، عید میں الگ کرو یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں، یہ خدا کا حکم ہے کہ نماز با جماعت ادا کرو، جمعہ وقت اول مر جا کر وہاں پر بیٹھو، نماز جنازہ تو وہاں اجتماع ہوتا ہے، حج میں جاؤ۔ یہ جتنے اجتماعات ہیں یہ میرے رب کے، حالانکہ عبادت کرنی ہوتی تو ہم گھر میں بھی تو کر سکتے تھے نا۔ یہ سارے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بار بار ہر روز میں 5 مرتبہ جمع ہونے کا حکم دیا، پھر ہفتے کے بعد بڑے اجتماع کا حکم دیا، پھر موت کے وقت حکم دیا، پھر ایک انٹرنیشنل اجتماع بنا دیا حج۔ فرمایا یہ اس لیے ایمان کی حفاظت کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ ایمان کی حفاظت ہوتی ایسے ہی ہے، اکیلا انسان اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ضروری ہے کہ وہ اجتماعی طور پر اپنی کمیونٹی کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کے ہزاروں اس کی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی وجہ تعلیم ہے۔ بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جو انسان ٹرانسفر کرتا ہے زبان کے ذریعے اور کان کے ذریعے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر نہ زبان استعمال ہوتی ہے نہ کان استعمال ہوتی ہیں، وہ ماحول سے انسان مومن بنتا ہے۔ جو کچھ انسان زبان سے اتنا افیکٹو تعلیم نہیں ہے جتنی کسی ماحول سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ جب تم مسلمانوں کے ساتھ رہو گے نا تو پھر نہ بھی اگر پڑھے تو دوسرے کو دیکھ کر ہی تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ یہ ہے اس کی حکمت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل کان یوتر المساجد فشغلہ امر او علت ثم عاد، فرمایا مسجدوں کو اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ ہاں بیماری ہے، کوئی کام پڑ گیا ہے، بزنس وغیرہ کرنے کے لیے جانا ہے تو جاؤ، بیماری تو علاج کے لیے جاؤ، لیکن جیسے ہی اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے دوبارہ مسجد میں آؤ۔ جیسے ہی تم کام کو فارغ ہو جاؤ تو اب گھر میں آؤ، کپڑے شپڑے چینج کرو، مسجد میں آؤ۔ فرمایا مسجد کو اپنا گھر بناؤ۔ اور یہ کل تک مسلم کمیونٹی میں مسجدیں تمام تر سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتی تھی، اور یہ الحمدللہ آج اتنا پیسہ بھی خرچتے ہیں، سب کچھ۔ ایک کال تک میری اپنی زندگی میں کہاں ہوٹل ہوا کرتے تھے، کہاں یہ چیزیں تھیں، سب کچھ ہر چیز مسجد ہوتی تھی۔ آرام بھی
वहीं, क़याम भी वहीं, सब कुछ, तमाम हाजतें वहाँ आ जाती बगैर मांगे। लोगों को पता था यह भाई मुसाफिर है, इसको हमने खाना भी खिलाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जुम्मे के दिन खुतबा इरशाद फरमाया, और खुतबे में आपने फरमाया, इन्नकुम अय्युहन्नासु ताकुलूना शजरतैन ला अराहुमा इल्ला खबीसतैन अल बसल व सौम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया, भाई लोगों, कुछ ऐसे चीज़ें वो है हलाल है, पाकीज़ा हैं, लेकिन उनके खाने के बाद मुंह से स्मेल आती है, जो स्मेल कोई भी दूसरा इंसान पसंद नहीं करता। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, फरमाया ये खाना है तो या को पका कर इसकी स्मेल ख़त्म कर दो, और अगर कच्चा खाया है ये चीज़ें तो फिर खूब मिसवाक करो, ब्रश करो, इसकी स्मेल ख़त्म करके मस्जिद में आओ। प्याज है, थोम है, मूली है, इसी तरह आजकल लोग सिगरेट नोशी करते हैं। कई मरतबा यहाँ मुझे भी तजर्बा होता है, लोग खाना बनाते, खाना बनाना मना नहीं है भाई, खाना बनाते वक्त वो सालन वगैरह के सारी स्मेल कपड़ों को लगी होती है ना, वो सारी आकर्षित महसूस होती है। कई बार भी देखेंगे कभी ऐसा होता है, भाई अगर आपने घर किसी ने खाना वगैरह बनाया है तो चूँकि खुद इंसान को स्मेल नहीं आ रही होती, खुद नहीं आ रही होती, भाई तसल्ली कर, अगर खाना बनाया तो कपड़े चेंज करके आ, क्योंकि तुझे नहीं पता, तू तो खाना बना रहा है ना, तेरे नाक यूज्ड टू हो गई उस खाने के साथ, तो कपड़े चेंज करके आओ, कोई भी चीज़। इसी तरह लोग काम करते हैं, कई ऐसे मट्टी का तेल है और कई किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जिसमें स्मेल है, हर वो चीज़ के जिसमें स्मेल है, और स्मेल अच्छी नहीं है, बुरी है, बैड स्मेल है, जिसको दूसरे लोग पसंद नहीं करते। फरमाया वो खाकर मस्जिद में ना हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इज़ा वजद रिहहुमा मिन अर्रजुल फिल मस्जिद अमर बिही फअखरज इलल बकी फअखरज इलल बकी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी भी इंसान को देख लेते ना कि उसके मुंह से स्मेल आ रही है, थोम की, प्याज की, मूली की, सिगरेट की, या नस्वार की, तंबाकू की, कई किस्म की चीज़ें जिनकी बुरी स्मेलें हैं, आप उसको मस्जिद से निकाल दिया करते थे। फरमाया जाओ बकी में जाओ, और फमान अकल हुमा फल युमितहा तबहन, नबी से फरमाया जाकर इसको पहले ख़त्म करके आओ। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चीज़ें अगर खानी है ना तुमने, तो इनको पका कर इनकी स्मेल को पहले ख़त्म करो फिर खाओ, क्योंकि मस्जिद में होते हैं फरिश्ते, मस्जिद वो बड़े हसास सेंसिटिव होते हैं, और पाकीज़ा अल्लाह की मखलूक है, तुम भी हो, दूसरे जैसे तुम जैसे इंसान भी हैं, ये सब को तुम तकलीफ़ देते हो। इसलिए मस्जिदों में जब भी बाद लोग होते हैं नहाते नहीं, उनकी बगलों से बदबू आ रही होती है, भाई काम किया भी है, अगर पसीना वगैरह आया है तो अब गुस्ल करके मस्जिद में जाओ, तुझे नहीं, खुद नहीं ये बदबू आ रही होगी, क्योंकि आदमी थोड़ी देर के बाद उसकी नाक यूज्ड टू हो जाती है। बस ये समझ ले कि मैंने काम कर दे, मुझे पसीना आया है, मैंने मस्जिद में जाना है, गुस्ल कर किया है, कपड़े गंदे मंदे हैं, नए कपड़े पहनकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर आए मस्जिद में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसीलिए जुम्मे का दिन का जो ये गुस्ल का हुक्म है ना, उसकी असल हिकमत ये है कि जिसमें कोई किसी किस्म की बुरी स्मेल आ रही है तो पहले उसको ख़त्म करके जुम्मे की नमाज में जाओ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके पास जिक्र किया गया थोम का, प्याज का और मूली का, तो फरमाया कीला या रसूल ज़ालिका कुल्लु अफतुहरिमुहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई हराम है, हम ना खाया करें? नबी से फरमाया खाओ, ये चीज़ें हराम नहीं है, खाओ, खाने की इजाज़त है, बस ये है कि ये खाकर फ़ौरन मस्जिद में ना आओ जब तक इनकी स्मेल ख़त्म ना कर लो। वह इनकी स्मेल ख़त्म करने के तरीके दो हैं, या तो यह है कि इनको पका कर खाओ, और या है कि अगर खाए तो फिर मिसवाक करो, ख़त्म करो पहले स्मेल।
پکا کر پکانے سے ان سب چیزوں کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے، یا مسواک کرو، اسی طرح باقی کو جتنے آپ جی آخری چونکہ وقت بہت قریب ہے۔ حضرت ام حمید یہ بیوی تھی حضرت ابو حمید الساعدی کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ہیں، فقالت آپ نے کہا یا وسلم انی احب الصلاۃ معک، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتا ہوں، کہ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ اتنے بے حیا بے غیرت ہیں، جوان بچے جوان عورتیں آپ بھی دیکھیں گے ایک ہی دروازے سے داخل ہوتے ہیں، ایک ہی دروازے سے داخل بھی ہو رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، اور ہم جاتے کہ نماز کے لیے جاتے ہیں۔ اب شریعت کا حکم کیا یہ سنا سنیں۔ حضرت ام حمید نے اجازت مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ قال قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے علم ہے تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، تیرے دل میں ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کروں، لیکن وصلاتک فی بیتک خیر من صلاتک فی حجرتک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سب سے پیچھے کمرہ ہے نا گھر کا اندھیرا، اس میں نماز پڑھنا فرنٹ میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور جو حجرے میں نماز پڑھنا یہ بڑے جو صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور فرمایا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور فرمایا صلاتک فی مسجد قوم کے خیر من صلاتک فی مسجدی، یعنی تیرے اپنے قوم کی مسجد میں نماز پڑھنا میری نماز میرے مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ سمجھے سر، جس کا معنی جتنا عورت زیادہ سے زیادہ پردہ کرے گی، جتنا زیادہ سے زیادہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بچائے گی، اتنا ہی اسے اللہ پاک زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ قال فامرت فبنی لها مسجد فی اکثر شیء بیتها واظلمها، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے گھر کا سب سے جو تاریک جگہ تھی نا، اور سب سے جو جہاں پر خود ان کا اپنے گھر والے بھی شاید نہ دیکھ سکتے، پھر ان کے لیے وہ جگہ بنائی گئی۔ تو بھائی عورتوں کے لیے جتنا زیادہ پردہ ہوگا نا، جتنا زیادہ یہ پردہ کر سکتے، ایون اپنے گھر میں بھی، ان کا ثواب ان کے لیے وہاں زیادہ ہے۔ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ تعالی، آپ ہمیشہ پھر آپ نے اپنے گھر کے اس حصے میں نمازیں ادا کی ہیں ساری زندگی جو سب سے زیادہ ڈارک اور سب سے زیادہ دوسروں کی نظر سے اوجھل تھا۔ فرمایا ابن خزیمہ کہتے ہیں علی ان تضعیف الصلاۃ فی المسجد مختص بالرجال دون النساء، یہ جو ثواب کا ہے نا، ثواب اتنا ثواب ہے، 25 ٹائم زیادہ ہے، 27 ٹائم مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، یہ ثواب مردوں کے ساتھ خاص ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے بھائی، عورتوں کے لیے نہ، ہاں خواتین کے لیے نماز پڑھنا گھر میں افضل ہے، لیکن ان کی جو تعلیم ہے نا، اس تعلیم کا دینی سیپریٹ الگ انتظام کرنا، یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، شوہر کی بھی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تعلیم دلائیں۔ پہلا انسان جتنا بھی پردے میں ممکن ہو تو ان کی تعلیم کے، جس طرح مرد کو ضرورت ہے نا دینی علم کی، بالکل اسی طرح من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا ثواب اور عمل میں اور ایمان میں مرد عورتیں دونوں پر برابر ذمہ داری ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ایمان تو ایک عقیدہ ہے، عقیدہ ایک علم ہے، عمل ایک عملی تمام کا عمل، نماز ایک عمل ہے، روزے ایک عمل ہے، حج ایک عمل ہے، زکوٰۃ ایک عمل ہے، باقی بے شمار معاملات ہیں جو سارے اعمال کے جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے نا، اسی طرح عورتوں پر بھی ضروری ہے۔ تعلیم کے لیے
اپنے بچیوں اپنی بیوی، اور آج کے زمانے تو اور آسان ہو گیا ہے، تو میرے بھائی پردے کی رکھ کر خیال انسان کیا جائے۔ خواتین اگر مسجدوں میں یا الگ مدرسوں میں یا کہیں بھی، اگرچہ گھروں میں ہی، آج کل تو اور آسان میں نے پہلے عرض کر دیا، تو بھائی اس کے لیے، اور ہاں اگر مسجد میں آئیں گی، نبی سے فرمایا میری مسجد میں بھی نہیں، لیکن ثواب انہیں نہیں ملے گا۔ جیسا ہمارے بزرگوں نے انتظام کیا ہوا تھا، جو خود میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا، یہ گور شریف میں انتظام ہے مثلا، اللہ کے انتظام، یہ جائز ہے، آ سکتی ہیں، لیکن چاہیے کہ خواتین جو بوڑھی ہیں بہت زیادہ ہیں، اور وہ آ کر وہاں دین سیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آخری وقت میں ان کو جو اجازت ہے وہ نماز کے لیے اجازت نہیں ہے، ان کی اجازت کا سبب دین سیکھنا ہے، دین کے لیے۔ دین تبھی سیکھیں گے نا، وہ ہر جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں پہنچے، لیکن جہاں پردے کا انتظام ہے وہاں، ایسا نہیں کہ جہاں کے انٹرنس مردوں اور عورتوں کی دونوں کی ایک انٹرنس ہو، یا بالکل کوئی درمیان میں کوئی پردہ ہی نہ ہو۔ اجازت ہے لیکن ثواب نہیں ہے، ثواب صرف مردوں کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اذان پڑھیں۔